السلام علیکم دوستو۔ 1453 عیسوی جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے یورپ کی بنیادیں ہلا دی تھیں، سلطان نے اس فتح کے باعث یورپ سے نہ صرف قسطنطنیہ چھینا تھا بلکہ وہ تمام تجارت بھی چھین لی تھی جس کے ذریعے ہندوستان سے لائے مسالے اور دوسری اشیاء یورپ تک پہنچائی جاتیں۔ اب سلطنت عثمانیہ کی جانب سے ان تمام مصنوعات پر بھاری ٹیکسز عائد کر دیے گئے۔ ان واقعات نے یورپی ممالک کو شدید مضطرب کر دیا اور اب ہر یورپی ملک اس کوشش میں مصروف ہو گیا کہ کسی طرح براہ راست ہندوستان کا سمندری راستہ دریافت کر کے مشرق و مغرب کی اس تجارت پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایسی ہی ایک کوشش یورپی ملک اسپین کی جانب سے کی گئی جب کرسٹوفر کولمبس کی قیادت میں ہسپانوی بحری جہاز مغربی راستے سے ہندوستان دریافت کرنے نکلے۔ ہندوستان تو نہیں، البتہ یہ لوگ ایک نیا بر اعظم یعنی امریکہ دریافت کرنے میں ضرور کامیاب رہے۔ اس واقعے کے صرف 5 سال بعد یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک پرتگال نے ایک بحری قافلہ واسکو ڈی گاما نامی شخص کی قیادت میں ہندوستان کا راستہ کھوجنے کے لیے روانہ کیا۔ اس قافلے میں 170 افراد شامل تھے، جبکہ پرتگال کے بحری جہازوں میں دنیا کی جدید ترین توپیں بھی نصب تھیں۔ راستے میں پیش آنے والی بے پناہ مشکلات کے بعد واسکو ڈی گاما یورپی تاریخ میں پہلی مرتبہ افریقہ کے جنوبی ساحلوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہوا۔ تاہم ہندوستان ابھی تک ہزاروں میل دور تھا اور اس کا درست راستہ اختیار کرنا اندھیرے میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ خوش قسمتی سے واسکو ڈی گاما کو کینیا کے ساحلی شہر مالیندی سے ایک گجراتی مسلمان ملاح مل گیا جو بحر ہند سے یوں واقف تھا جیسے اپنی ہتھیلی کی لکیروں سے۔ واسکو ڈی گاما نے پہلے تو نشے کے ذریعے اس ملاح کو اپنے قابو میں کیا، بعد میں اسے یرغمال بنا کر ہندوستان کا راستہ ڈھونڈ نکالا۔ 20 مئی 1498 عیسوی 12,000 میل سفر کرنے اور اپنے درجنوں آدمی گنوانے کے بعد واسکو ڈی گاما ہندوستان کی بندرگاہ کالی کٹ پہنچ گیا۔ کالی کٹ کے راجا ساموتری نے اس نئے آنے والے مسافر اور بیوپاری کی خوب خاطر مدارت کی، لیکن بدلے میں نہ تو اسے واسکو ڈی گاما کی طرف سے کوئی تحفہ ملا جو اس دور میں غیر ملکی سفیر راجاؤں کے دربار میں پیش کیا کرتے، اور نہ ہی وہ عزت کہ جو اپنے میزبان کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ واسکو ڈی گاما نے راجا ساموتری سے کالی کٹ میں ایک تجارتی گودام بنانے اور اپنے محافظ رکھنے کی اجازت بھی طلب کی۔ راجا ساموتری نے واسکو ڈی گاما سے ٹیکس دینے کا مطالبہ کیا جو قانون کے مطابق تمام تاجر دیا کرتے، لیکن واسکو ڈی گاما تو دراصل اس سرزمین کو لوٹنے آیا تھا، کچھ دینے کے لیے نہیں۔ سو راجا ساموتری اور پرتگالیوں کے بیچ بات جنگ و جدل تک پہنچ گئی اور واسکو ڈی گاما نے اپنے جہازوں میں نصب توپوں کے ذریعے کالی کٹ پر اتنی بمباری کی کہ کئی عمارتیں بشمول شاہی محل کے تباہ و برباد ہو گئیں۔ راجا ساموتری کے پاس ان توپوں کا کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ اندرون ملک فرار ہو گیا۔ 3 مہینے ہندوستان میں گزارنے کے بعد واسکو ڈی گاما انتہائی بیش قیمت مسالے جہازوں میں لدوا کر دوبارہ پرتگال روانہ ہوا۔ جاتے جاتے چند ہندوستانی سپاہیوں اور 16 ماہی گیروں کو بھی اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گیا۔ اس سے قبل بحر ہند میں ہونے والی تجارت نہایت پرامن اور باہمی مفادات پر مبنی ہوتی، لیکن اس سمندر میں پرتگالیوں کے قدم پڑتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ پرتگالیوں کی پالیسی اول دن سے یہ رہی کہ سب کچھ طاقت کے بلبوتے پر چھین لیا جائے، یہاں تک کہ ہندوستان کی طرف دوسرے بحری بیڑے کی روانگی کے وقت پرتگال کے بادشاہ نے اس بیڑے کے امیر پیڈرو الویرس کیبرل کو سختی سے تاکید کی کہ سمندر میں مسلمانوں کا جو بھی قافلہ ملے اسے لوٹ لینا اور سب افراد کو قتل کر دینا۔ ان ہدایات کی روشنی میں پرتگالیوں نے اپنے راستے میں آنے والے مسلمان حاجیوں کے ایک جہاز پر حملہ کیا، مال و اسباب لوٹ کر عورتوں اور بچوں سمیت تمام معصوم افراد کو جہاز کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا۔ کیبرل نامی اس پرتگالی شخص نے کالی کٹ پہنچ کر 2 دن تک بمباری کی، جس سے شہر کی تمام آبادی جنگلوں میں بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ دوسری مرتبہ جب واسکو ڈی گاما ہندوستان پہنچا
تو راجہ ساموتری نے شہر کے سب سے مقدس سمجھے جانے والے پجاری کو اس سے بات چیت کرنے بھیجا۔ جواب میں واسکو ڈی گاما نے اس پجاری کے ہونٹ اور کان کاٹ دیے اور اس کے کانوں کی جگہ کسی جانور کے کان سی دیے۔ یہ تھا ہندوستانیوں کے لیے پرتگالیوں کا پہلا تعارف۔ اسی سفر کے دوران یعنی 1502 عیسوی میں واسکو ڈی گاما نے 20 ہندوستانی جہازوں کو لوٹا، اس کے عملے کو ذبح کر دیا، جبکہ 800 سے زیادہ قیدیوں کے ناک اور کان کٹوا کر راجہ کے پاس ایک خط کے ساتھ بھجوائے، جس میں لکھا تھا کہ راجہ ان سب کا سالن بنوا لے۔ پرتگالیوں کے اس غرور اور کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس نہایت جدید اور طاقتور جنگی جہاز موجود تھے۔ پرتگالیوں کو روکنے کی خاطر ریاست گجرات کے فرمانروا اور مصر کے مملوکوں نے مشترکہ کوششیں کیں، لیکن انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پرتگالیوں کی سمندری طاقت کا یہ عالم تھا کہ ایران کے شہنشاہ شاہ اسماعیل صفوی کو بھی انہیں تسلیم کرنا پڑا، یہاں تک کہ بحر ہند کو پرتگالی سمندر کہا جانے لگا۔ ہندوستان میں اپنے قدم جمانے کے بعد پرتگالیوں نے یہاں کی سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ 1536 عیسوی جب بہادر شاہ گجرات کے تخت پر براجمان ہوئے، تب ان کے سالار رومی خان نے سازش کرتے ہوئے مغل بادشاہ ہمایوں کو گجرات پر حملے کی دعوت دی، جبکہ بادشاہ بہادر شاہ نے پرتگالیوں سے ہمایوں کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ پرتگالیوں نے مدد کے نام پر ان بادشاہ سلامت کو دریا میں پھینک کر انتہائی بے دردی سے قتل کر ڈالا اور خود ڈیو نامی ایک قدیم بندرگاہ پر قابض ہو گئے۔ ایسی ہی ایک غلطی سندھ کے حکمران مرزا عیسیٰ سے بھی ہوئی۔ اس نے سلطان محمد کوکلتاش سے جنگ کے دوران پرتگالیوں سے مدد طلب کی، لیکن جب پرتگالیوں کی یہ جماعت سندھ پہنچی تو ان دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو چکی تھی، لیکن پرتگالی تو یہاں لوٹ مار اور تخریب کاری کے لیے ہی آئے تھے۔ چنانچہ وہ بحیثیت تاجر ٹھٹا شہر میں داخل ہوئے۔ ٹھٹا اس دور میں سندھ کا سب سے بڑا تجارتی مرکز اور ترقی یافتہ شہر ہوا کرتا تھا۔ پرتگالیوں نے ٹھٹا شہر میں داخل ہو کر اس میں خوب لوٹ مار مچائی، جو ہاتھ لگا وہ چھین لیا۔ بعد ازاں بادشاہ کی آمد کا سن کر ٹھٹا کی گلیوں میں بارود بچھا کر فرار ہو گئے۔ اس قتل و غارت گری میں 8000 افراد موت کا نشانہ بنے۔ اس واقعے نے ٹھٹا شہر کو ویران اور برباد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا اور اپنے وقتوں کا ترقی یافتہ شہر ٹھٹا گمنامی کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ بلا شبہ اس دور میں ہندوستان پر ایک طاقتور مغل سلطنت قائم تھی، لیکن مغلوں کو سمندری علاقوں سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ دوسرا، یہ لوگ مغل بادشاہوں کو قیمتی تحفے تحائف دے کر مطمئن کر دیتے۔ بعد ازاں یورپ سے آئے دوسرے لٹیروں مثلاً انگریز، فرانسیسی اور ولندیزیوں نے پرتگالیوں کی سرگرمیاں محدود کر دیں، لیکن انڈیا کے کچھ ساحلی شہروں جن میں گوا بھی شامل ہے، ان پر پرتگالیوں کا قبضہ 1961 عیسوی تک برقرار رہا، جس کے بعد نہرو حکومت نے تمام غاصب پرتگالیوں کو یہاں سے نکال باہر کیا۔ ان تمام باتوں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کا راستہ دریافت کرنے والا مہم جو واسکو ڈی گاما ایک بحری قزاق اور اس کی قوم یعنی پرتگالیوں کی حیثیت چور لٹیروں سے زیادہ نہ تھی، جو ہندوستان کے ہزاروں افراد کے قتل اور بیش بہا خزانے لوٹ کر اپنے ملک پرتگال لے گئے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔